الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. سبحان الله. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولك من الفقر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات باعث تقدیر کائنات صدر بدر کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وبارک صدر مافی مجان مافی حمد طریقت رحمت شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول مخدوم علیہ سنت جناب حضرت پیر سید محمد اجمل شاہ صاحب کرمانی آستان عالیہ شیرگڑھ شریف انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد سرفراز حسین آسی صاحب اور دیگر تمام آسی برادران نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل جناب محمد اعظم قادری صاحب اور دیگر تمام اہل علم حضرات انتہائی واجب القدر واجب الاحترام محترم حاضرین سامعین کرام اجداء فقیدہ اجتماع بسلسلہ 10ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیش علاقہ 34 اختر آباد تحصیل رینالہ خورد ضلع اکواڑہ دے اندر انعقاد پذیر ہے. انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان تمام میلاد کمیٹی کے اراکین خصوصاً جناب عبد القیوم کمبو صاحب محمد ارشد بھٹا صاحب محمد عبد القیوم محمد اصغر بھٹا محمد صدام حسین حافظ عبد الرحیم فضل الہی شبیر حسین اور دیگر تمام معاونین جنہوں نے اس محفل مبارکہ واسطے اپنی اکامشان پیش فرمایا. دعا گوان کی رب تعالیٰ اس رات صدقہ جس رات سکون و نور اپنی مالی بودی اچھی تشریف لے کے آئے. اللہ میری اور آپ کی آج کی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے.
انتہائی خوبصورت اہتمام بھائی محمد ارشد صاحب، عبد القیوم صاحب اور انہوں نے دیگر افراد نے فرمایا۔ قرب جوار کے تمام علاقوں آپ احباب جوک در جوک تشریف لگے آئے۔ رب تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے پاکاں کی خیرات سارو سارے باہر قدم تلے کے اندر ذخیرے عطا فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، انتظامیہ نے آج میرے دماغ کو عنوان لگائے کہ سانو عظمت صحابہ اب فکر آخرہ سناؤ، تو انشاءاللہ العزیز انہی دو موضوعات نے اپنے وقت اندر میں گفتگو عرض کرا گا۔ یاد رکھیے گا کہ صحابی لفظ صاحب جو نکلے، صاحب دمانہ دوست اور ساتھی، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے ساتھ واسطے چن لیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ چنے ہوئے لوگ جنہوں نے اللہ کریم نے اپنے محبوب دے صحبت واسطے چن لیا، اپنے محبوب دے قرب واسطے چن لیا، انہوں نے صحابی کیا جان لیا۔ اہل علم نے صحابی دیا کئی تعریفات فرمائی کہ صحابی کی کیا جان لیا۔ صحابی دی عمومی تعریف جڑی کی جاندی ہے وہ ایک ہے کہ جنہیں نبی پاک کا کلمہ پڑھت تو بعد رسول کریم علیہ السلام نو ایمان دی نگاہ نال ایک مرتبہ بھی دیکھے وہ صحابی و رسول۔ صحابی کی دوسری تعریف اہل علم نے یہ فرمائی کہ جڑا ایمان دی حالت وچ نبی پاک دے چہرہ انور دی زیارت کرے اور او دا خاتمہ بھی ایمان دی حالت میں ہو۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے سن منافقین کہ جنہوں نے کلمہ تے پڑھیا مگر انہوں نے خاتمہ ایمان دی حالت وچ نہیں ہویا۔ تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ خاتمہ بھی ایمان تے ہو گئے، اور ایمان کی حالت وچ نبی پاک دی نے زندگی وچ ایک مرتبہ بھی زیارت کی ہوئی، انہوں بھی صحابی کیا جاتا ہے۔ صحابی کی تیسری تعریف علماء نے کی بیان فرمائی کیونکہ ایک صحابی ایسے بھی سن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اکحد النبینا سن۔ تو علماء نے فرمایا کہ جڑا ایمان کی حالت وچ کلمہ پڑھن تو بعد کملی والے آقا علیہ السلام کی محفل کے مجلس وچ بیٹھ گیا، انہیں ظاہری آنکھیاں نہ نبی پاک کی زیارت نہیں کی تھی، وہ بھی صحابی رسول تو اتن معروف تعریفاں صحابی دیا کہ جنہوں صحابی کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے صحابہ کے بعد دیا بے شمار عظمتاں نو بیان فرمایا، بار بار اللہ کریم نے انہیں جنتیاں دا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیے گا کہ جب زندگی چ ایک مرتبہ بھی حضور نو ایمان دی نگاہ نال ویکھ لوے اور او دا خاتمہ بھی ایمان دی حالت وچ ہوے، کائنات دے سارے غوث کتب ابدال عطات نجبا نقبا سارے ابرار خیال مل کے بھی اس صحابی دے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دے ذرے دا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابی عبادت نہ نہیں بنتا، کوئی کتنی ہی عبادت کر لگے صحابی رسول دے مرتبے تے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی عبادت نہ نہیں بنتا، صحابی محمد دے چہرے دی زیارت نہ بنتا۔ تو عبادت والے پیچھے رہ گئے تھے، زیارت والے آگے گزر گئے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہما تو کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن مبارک اس شخصیت نے کہ نہ دے والد گرامی مبارک ایک باغ دے اندر مالی کئی سال باغ دے مالی رہے تھے کہ دن مالک باغ دی سیر کرن آیا تو کہنے لگا کہ میرا امرود دا باغ ہے یا سیب دا باغ ہے یا انگور دا باغ ہے تو میں نے تھوڑا پھل چکھا۔
انہاں نے پھل پیش کیتا تے انہیں کھادا تے کھٹا یا کڑوا انہیں آکھیا کوئی اور پودے تو لے کے آ کسی اور درخت تو لے کے آئے پھل تے وہ بھی کڑوا نکلیا مالک نے آکھیا کسی اور پودے تو لے کے آئے تیسرے تو بھی لے کے آئے وہ بھی کڑوا نکلیا مالک نے ڈانٹ کے آکھیا تینوں انہیں سال گزر گئے نے میرے باغ وچ مالی بنیا تینوں پتہ نہیں کہ کیڑے درخت دا پھل میٹھا ہے تے کیڑے دا کڑوا ہے مینوں کسے میٹھے پھل درخت دا پھل کھلا تے اس مبارک نے آکھیا کہ مینوں نہیں پتہ تیرے باغ دے کیڑے درخت دا پھل میٹھا تے کیڑے دا کڑوا ہے کیونکہ میں کدے کھادا ہی نہیں اس مالک نے اپنی بیٹی دی شادی تے مبارک نال کی وچوں جڑا پتر پیدا ہویا انہوں عبداللہ بن مبارک اپنے دور دا عظیم محدث تے عظیم ولی کامل آپ سوال کیتا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل نے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ افضل نے حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تو کیسا تجزیہ کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے کاتب وحی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام تے بڑھے مگر آپ تب صحابی نے آپ نے فرمایا تو مقابلہ کھنج کر رہے ہیں فرمایا یہ مسئلہ پوچھنا تے جواب ہے کہ حضرت امیر معاویہ دے گھوڑے دے نک وچ جڑا دھوڑ دا ذرہ پھٹ جاندا سی نا او بھی رب نو عمر بن عبدالعزیز تو سونا لگدا ہے تو گرامی قدر حضرات پتہ لگیا کہ کوئی کسی بھی مرتبے دے مقام پہ پہنچ جاوے غیر صحابی دے مقام تک نہیں پہنچ سکتا اور میں جو جملے عرض کیتے میں انہوں نے قرآن دی دلیل پیش کراں کنا چوتی 1AL چوتی 1AL رینالہ خورت ضلع اکاڑا اکاڑی والیوں ان تے تواڈے چکاں دے نام بھی یاد ہو گئے دے انہاں میں تواڈے تقریراں سنا چھڑیاں تے اجے بھی میں تواڈے کول سبحان اللہ کہہ کے لینی ہے بھائی ایک کوشش ہور کرو بلا مینوں تے سائیں چال سکھائی میں تے بلوا ہی لینا اپنی مرضی نہ بولو بلا سبحان اللہ جڑے بندے ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بندہ پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ اسٹیج والے تو سم بالکل نہیں بولنا کیونکہ تسی کہڑا سنن آئے ہو تسی تے آرام فرمان آئے ہو یہ بندے چودھری بیٹھے ہوندے نے اسٹیج تے انہاں نوں کہندے بھی ڈر گیا لگدا ہے حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے علاوہ جڑے احباب نے بڑی مولانا نوٹ کرتے ہیں علماء سادات کرام تے میرے سر دا تاج مولانا شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ تاجدار نقشبندی کے آپ تو کسی نے پوچھا لوگ اپنے نام نہ چودھری لکھتے ہیں چودھری کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ معنی کی ہوتا ہے یہ کہندے کیوں ہوتے اصل لفظ چودھری ہے مگر چونکہ پنجابی زبان لفظ بدل کے چودھری ہو گیا آپ نے فرمایا کہ چودھری دو طرح دے ہوندے نے حضور کیڑے آپ نے فرمایا کہ جدوں کل مربع ہوے وہ چودھری ہوندا ہے ڈیرے داری وال ہوے وہ بھی چودھری ہوندا ہے بینک بیلنس ٹھیک ہوے چودھری ہوندا ہے آپ نے فرمایا کہ جدوں کل نوکر چاکر ہوے بینک بیلنس ٹھیک ہوے چودھری ہوندا ہے حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے فرمایا مربع والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے محمد دا کملی بن کے مر نہیں خبر چوکے چودھر چودھری رہے تے جاؤ جا کے شیرگڑھ دیکھ لو وہ جڑے مصطفیٰ دے کمی بن کے مر گئے نا انہاں دیاں قبراں تے اجے بھی دیوے پہ بلدے نے ہن جڑا چودھری بن کے چپ رہے تے جڑا حضور دا کمی بن کے بیٹھا ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ میں دعا کرنا شاہ جی تے علماء آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اونچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف تے اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نا جو جاگ دے محفل تے مدینے والے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھے سبحان اللہ مینوں نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں پر ہاں کہندے نے بات اکاڑے میں جدو بھی آئے میں پوچھا لنگر ہے انہاں آکھیا جی بات اس سن کے مینوں پتہ چل گیا ہن کہ باتو کسی چنگی شاید ہی نہ ہے
لہذا ان میں پتہ ہے وادو کہندے نے جدوں تو ٹھیک ہی ہوندا کوئی مطلب مانیے تے مطلب ٹھیک ہی ہے بھائی تو تسی تے سمجھدے ہو گے تے او کہندے نے وادو لگ گئے سیانے کہندے نے جدا کھائیے خدا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجا نا پترا تو ساری زندگی پلے مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عرض کا ریاض کہ اللہ نے قرآن مجید اچھ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ فرماتا میں قسم ہے گھوڑے دی جدو دوڑ دے اللہ فرماتا گھوڑے دا سم جدو زمین تے لگ دا وچ دھوڑ دے ذرے اٹھ دے میں انہاں دھوڑ دے ذرے دی قسم ہے اللہ فرماتا گھوڑے دا سم جدو پتھر دے نال لگ دے وچ چنگیاڑی اٹھدی اللہ فرماتا میں چنگیاڑی دی قسم ہے اللہ فرماتا گھوڑے دے سانساں وچ جڑی ہوا آندی تے جاندی ہے مینوں ہوا دی قسم ہے عرض کہ ایڈا بڑا رب ہو کے گھوڑے دے جانور دے پیر دی دھوڑ دی قسم پیا چکنا ہے اللہ فرمائے کوئی عام گھوڑے تے نہیں نا کہ او گھوڑے نے جنہاں تے بیٹھ کے محمد دے صحابہ جہاد کرن جاندے ہیں عرض کی اللہ ہن تے پھر بھی گھوڑے ہی نا اللہ دی رضا فرمائے بلوا دیا بتا فالموریا گھوڑے دے پیرانال پیرا دا کال گھوڑے دے گوڑیاں نال گوڑے دا کال کلبے دے نال پیڑ دا کال کمر دے نال کمر دا کال لاٹھی دے نال لاٹھی دے صحابی بیٹھائے او دا کال محمد نال قسمت چکنیاں اللہ نے فرمایا جڑے گھوڑے تے صحابی بیٹھ جائے میں اس گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم سبحان اللہ تے جڑے رب نو صحابی دے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگدی ہے انہاں محمد دے پیراں دی دھوڑ کنی کو سونی لگدی ہے گرامی قدر حضرات جڑے گھوڑے تے نبی دا صحابی بیٹھ قرآن وچ رب اس گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی ذرے دی قسم اٹھا رہے ہیں میرا دل کردا میں تانوں ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ یہ انجی چلنا ہے کی کرو حیدری حضرت علامہ مولانا امام راشد صاحب زندہ باد بھائی ایڈ دے کرام کی کرو میجر سے شروع ہوتی ہوں میں پڑھا بھائی کہ یہ بہت کلام کیونکہ بولنا ہی نہیں میں پڑھ ہی دینا اٹھا بولو سبحان اللہ عارفان سلطان نے فرمایا نال سخی اس سنگ میں تانوں گل انہاں دی سناواں لگا جنہاں دی سنگت مصطفیٰ میرے باہو فرماتے نے نال تو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے اہل علم نے فرمایا کہ انسان دی اگلیاں تے پچھلیاں سات پشتاں نو کھل کیا جاتا ہے
پیرے بابو فرماتے ہیں کسے بھیڑے نال یاری نہ لاویں کل نو لاج لگ جاؤ گی یہ یاری لانیاں تے کسے چنگے نہ لاویں جدو چنگیاں نہ نسبت ہو جائے تے نسبت ہوئی جدو کملی والے نال جاوے اللہ قرآن چونا لوگاں دا قیامت تک ذکر فرماتا ہے اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ فرماتا او میرے تے راضی تے میں انہاں تے راضی اج میں انہاں والسابقون الاولون دا ذکر کرن لگا کہ اج بھی جنے عشق سکھنا ہوئے انہاں دے دروازے تے جانا پوے گا سبحان اللہ کہ رج کے محمد عربی دا دیدار کیتا تے رج کے مصطفیٰ نال عشق کیتا میں جڑے جملے تمہیدن عرض کیتے کہ صحابی عبادت نال نہیں زیارت نال بندا ہے اور یاد رکھیے جب میں ایک جملہ بولنے لگا میری ساری تقریر تے نچوڑے کہ جڑا مرتبہ تے مقام زیارت والے نوں ملدا نا وہ عبادت والے نوں نہیں ملدا اور میرا جملہ اے وے کہ کائنات کی جڑی سب تو بڑی عبادت ہے نا وہ زیارت مصطفیٰ ہے سبحان اللہ ہو سکتا ہے کوئی نوجوان اٹھ کے پڑھیا لکھا سوال کرے کہ آسی صاحب اسی تے نماز نوں بڑی عبادت سمجھنے اسی تے عبادت حج نوں سمجھنے اسی تے فرائض نوں سمجھنے مگر میں اپنے دعوے کی دلیل عرض کراں کہ کائنات کی سب تو بڑی عبادت زیارت مصطفیٰ ہے پہلے اس جملے کی دلیل سن لو اس تو بعد انشاءاللہ پھر میں دونوں زیارت والے میں مقام کے مرد میں صحابہ دی عظمت سناواں گا پڑھا قرآن پڑھا سبحان اللہ پتر گورو سبحان اللہ جتنے دیر چ لائٹ کا انتظام ٹھیک ہو رہا ہے اتنی دیر میں تھوڑا ذرا تمہید اٹھا کے رکھنا ہے تقریر میں بعد شروع کرنا ہے سبحان اللہ میرا دل کردا تسی اج جی سبحان اللہ بول کے جاؤ کہ اگلے سال جدوں فرشتے جھک کے تواڈے پنڈ ول ویکھن نا تے فرشتے کی دوجے نو آکھن آؤ جگہ سی جتھے حضور دے دیوانہ دا ذکر ہویا تو سب سبحان اللہ کہہ کے گئے سبحان اللہ اگر اپنی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ نو سہارا کراؤ تو ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میں عرض کر رہا سا کہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت زیارت مصطفیٰ ہے وہ کس طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گودی اما عائشہ صدیقہ دی گودی میں جو سرور کائنات آرام فرما رہے تھے نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اچانک اما عائشہ فرما دیا میں آسمان ول دیکھا ستارے دیکھ کے آپ فرما دیا نہیں یا رسول اللہ ایک سوال عرض کراں فرما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی لاڈلی محبوب ہے محبوب رب العالمین حضرت سیدنا و مولانا بولو سبحان اللہ محبوب ہے محبوب رب العالمین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑے گنبد خضرا دی زیارت کرن جانے ہیں نا اے حجرہ اما عائشہ صدیقہ سبحان اللہ جتنے 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 فرشتہ شام نو محمد درود پڑھن آندا نا وہ حجرہ اما عائشہ صدیقہ سبحان اللہ اس حجرے چ کملی والے نو گود وچ لٹایا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مخ دی زیارت کری اما عائشہ صدیقہ ایڈی لاڈلی میرے نبی دی کہ حضرت سیدنا و مولانا امام ربانی حضرت شیخ احمد سرحندی حضرت سیدنا مجدد الاسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ختم شریف دے لاتا تھا کہ ختم شریف دے اندر میں سارے ثواب پیش کرتا تھا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کا نام لے کے پیش نہیں کرتا ازواج مطہرات کا نام لے کے پیش کر دینا ٹوٹل ازواج مطہرات کہہ دینا نام کسی دا نہ لینا آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک میرے خواب سے تشریف لگے آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کو تھوڑا جہا رنجیدہ لگے تے مرض کی یا رسول اللہ کیوں رنجیدہ ہو حضور نے فرمایا جنہیں مینوں کھانا بھیجنا ہوئے عائشہ دے گھر بھیجا کرے میں کھانا عائشہ دے گھر کھانا فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں جدو ختم شریف پڑھنا اما عائشہ دا نام لے کے ثواب پیش کرنا او میرے نبی دی لاڈلی محبوبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ گود وچ نبی پاک نو لٹایا تے عرض کر رہی ہے سوال عرض کراں مجھے کائنات دی کسی دی ضرورت نہیں میرے نبی نو ڈائریکٹ سوال کرے صحابہ فرماتے ہیں اصل شریعت دا مسئلہ پوچھنا ہوندا سی تے 6 مہینے گزر جاندے سن ادب دی وجہ تو پوچھ دے نہیں تھا کو پیڈو آنا تے اونوں صحابہ نے لے کے او لے جانا تے جا کے کہنا جدوں اپنی گل کرے تے وچ میری بھی کری
لیے میں بھی مسئلے کا پتہ چل جائے گا. آپ ڈائریکٹ صحابہ نبی پاک کو سوال بھی نہیں کر دے, اتنا ادب کر دینے. کوئی ہستی ہے کائنات کے اندر جہاں جدو دو دل کر دے وہ پوچھ لیتی ہے ہستی ہے اما عائشہ صدیقہ دی اتنی بے تکلف ہستی. شاہ جی ایک دن اما عائشہ صدیقہ تے سرکار کٹھے بیٹھے تے اما عائشہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ حضرت دسیا جے تانوں میرے نال کنا کو پیار ہے. سبحان اللہ, اونچا بولو سبحان اللہ. تسی سمجھے نہیں, میں آسان کر کے جملہ سمجھا دے ماں تے عرض کر دے ماں یار جگ کرے نبی نال پیار, رب کرے نبی نال پیار تے او نبی نو پیاں پوچھ دیاں دسو تانوں میرے نال کنا پیار ہے. سبحان اللہ. عورت نو بڑا چاہ ہوتا ہے اپنے شوہر نو پوچھن دا تانوں میرے نال کنا کو پیار ہے. میں نبوت دے گھر دی گل کر رہا عرض کر دی یا رسول اللہ تانوں میرے نال کنا کو پیار ہے. اب میرے ول ویکھیا کہ سرکار نو جواب کیویں دیتا. اے اس طرح کر کے میرے نبی نے اپنی کملی دا کونا پکڑیا تے اس طرح گرا لگا کے نا تے زور نہ کھینچ کے نبی کریم فرماتے نے عائشہ مینوں تیرے نال کنا پیار ہے. اس دن تو بعد جدو کدے اما عائشہ صدیقہ تے سرکار نے کٹھیاں بیٹھنا نا تے اما عائشہ نے عرض کرنی یا رسول اللہ او گھنٹ دا کی حال ہے. حضور نے فرمایا عائشہ اوویں پکی ہے. او اما عائشہ صدیقہ اج سوال پوچھن لگیاں بے تکلف ہستی محبوبہ میرے نبی دی رسول عربی نو عرض کرنی یا رسول اللہ آسمان دے ستارے چمک رہے کہ کوئی غلام ایجدا بھی ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جتنیاں ہون. لو جوانو شیر کر والے قربو جوار بھی آنے والے ہو. اما عائشہ صدیقہ دا عقیدہ کتنا حسین ہے. اما عائشہ صدیقہ نے سنیا کے دو مسئلے حل کر دیتے. اما عائشہ پوچھ دیا کملی والیا پسے کوئی غلام ہے جنیاں نیکیاں سمان دے ستارے جتنیاں ہوں. اما عائشہ نے سوال کر کے دسیا کہ میرا عقیدہ تے ایمان ہے وے کملی والیا تینوں آسمان دے ستارے دی گنتی دا بھی پتہ ہے تے غلاماں دیاں نیکیاں دا بھی پتہ ہے. کدیاں کملی والے کو غلام جدایا ہوئے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جتنیاں ہوں. سید عالم نے فرمایا ہاں عائشہ میرا ایک غلام دیاں نیکیاں تاریاں جتنی ہوں. اب عائشہ فرما دیا مجھے خیال آیا نبی پاک نے میرے ابا جی ابو بکر صدیق دا نام لینا ہے پر حضور نے فرمایا عائشہ وہ میرا غلام عمر فاروق ہے. اب عائشہ نے طرف کی عرض کی تھی کملی والی آؤ کہ تاریاں جنیاں نیکیاں عمر دیاں نے میرے ابا جی ابو بکر دیاں نیکیاں کدھر گئیاں. حضور اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا عائشہ تاریاں جنیاں نیکیاں عمر دیاں پر عمر دیاں تاریاں جنیاں نیکیاں ایک پاسے ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پاسے. کی خبر حضرت عمر فاروق میں ہوئی ٹوڑے ٹوڑے صدیق کے دروازے پہ آ گئے. آگے کہنے لگے ابو بکر یار نبی پاک نے فرمایا تاریاں جنیاں نیکیاں عمر دیاں نے پر عمر دیاں تاریاں جنیاں نیکیاں ایک پاسے ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پاسے. نہ پوچھنا ہے اوقات کیڑی نیکی کرتا رہے کیڑی عمر دی نیکیاں دے پلے تے کوئی نہیں. صدیق اکبر نے پھڑ کے سینے نال لایا فرمایا عمر یار نہ کوئی نیکی نہیں کرتا رہے ہو کہاں وچ تین راتا کیویں لوگ ریل تے رکھ کے قرآن پڑھدے نے غار وچ نہ گوبی دی ریل بنا لئی وچ قرآن والا رکھ لیا تین راتا یاد مکھ دی تلاوت کرتا رہا. انور دی تلاوت کرتا سبحان اللہ ابو بکر جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ. پتہ چلے کہ کائنات دی جڑی سب تو بڑی عبادت ہے وہ زیارت مصطفیٰ ہے. کہ عمر دیاں تاریاں جنیاں نیکیاں ایک پاس ہے ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پاسے ہو. غار والی نیکی کیڑی ہو زیارت مصطفیٰ ہے. میرے نبی دے چہرہ انور دی زیارت ہے کہ جنہوں زیارت ہو چہرے کیوں نہ چاہ ہوئے کنوں میں کھنزان اس باپ تا اکبری حاجدائے
ویلے ٹک ٹکی لگا کے آنکھیں جھپکدے نہیں تے حضور دے چہرے وال ویکھ ہی جاندے نے. ایک دن نبی پاک نے قریب بلا کے فرمایا انج کیوں ویکھنا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے پتہ نہیں قیامت نو ویکھیا جانا کہ نہیں ویکھیا جانا تے ایتھے ہی ویکھدا. کائنات دی سب تو بڑی عبادت زیارت مصطفیٰ ہے. صحابی انہوں کہتے ہیں جنہیں مصطفیٰ دی زیارت کی تھی ہوگے تے سامنے بیٹھ کے ایمان دی حالت کی تھی ہوگے. میں ان صحابہ کا ذکر چھڑن لگا. گرامی قدر حضرات اللہ نے پھر رنگ دے کالے نہیں بیٹھے, وہ غریب نہیں بیٹھے, وہ غلام نہیں بیٹھے. رب جی بیٹھتا نا رنگا دے گورے کہ ابو لہب ورگا گورا پورے عرب وچ کوئی نہیں. ابو لہب دا اصل نام عبد العزا ہے, مگر انہوں ابو لہب شباب سے کہتے ہیں کہ لہب عربی دے اندر آگ دے شولے تو کیا جاتا ہے. جدو آگ بھڑک جاوے نا سرخ رنگ دی ہو جائے, انہوں عربی دے اندر لہب کہتے ہیں. ابو لہب دا چہرہ اتنا سرخ سفید سی کہ لوگ انہوں کہتے ہیں ابو لہب شولے دا بھی باپ. قرآن نے بھی انہوں ابی لہب کہہ کے پکارے. وہ کتنا سونا ہوئے گا, ہے نبی دا سکا چاچا. یاروں دا نسب جو فرق نہیں ہوتی, نسبت جو فرق سی. نسب جو فرق نہیں, نسب جو دا او سی جڑا نبی دا نسب سی, نبی دا سکا چاچا سی. اللہ دی رضا فرمائے تبت یدا ابی لہب پروردگار نے فرمایا بھولا با تیرے ہاتھ ٹوٹ جان برباد ہو جائے. عرض کی دیا اللہ رنگ دا گورا ہے, یاد دا چودھری ہے, 8 کلو سونے دا مالک ہے. اللہ فرمایا سونا بھی لگ جاؤ. عرض کی دیا اللہ پھر سونا کون ہے؟ فرمایا مکے سے ایک مولے جا بیمار ہے, رنگ دا بھی گورا ہے, یاد دا بھی چودھری ہے, 8 کلو سونے دا مالک ہے. فرمایا پھر سونا بھی لگ جاؤ. مکے سے دوسرے مولے جا بیمار ہے, رنگ دا بھی کالا ہے, ذات دا بھی غلام ہے. ٹوٹی ہوئی جتی پانا والا وہ کا لباس دار ہے, حالت دل بھگار ہے, چہرے سے گرد و غبار ہے. اب آئی ایدے نالی پیار ہے کیونکہ ایدہ پلانا. تکبیر جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ. میرے باپو نے فرمایا دل کالے نالو منہ کالا چنگا. دل کالے نالو منہ کالا چنگا, جے کوئی اس نو جانے ہو. منہ کالا دل اچھا ہوگے تاں دل یار پچھانے ہو. نوجوانوں اللہ نے انہاں دے رنگ کالے وال نہیں دیکھا, رب نے دل وچ کملی والے وال دیکھا. رضی اللہ عنہ ورضو عن دے تاج انہاں تے سجا دیتے. گرامی قدر حضرات او صحابی جڑے رسول عربی دی بارگاہ چ آ گئے, پھر کائنات دے سارے تو اونچے مرتبے اللہ نے نبوت تو بعد انہاں کو عطا کر دیتے. میٹھی جی گل سناواں, تھوڑا جہا ہولا بولو, بار آواز نہیں جانی چاہیے. جی ہاتھ نہیں چکنا, مت کتنے کچھ شہید ہی نہ ہو جائے. اسٹیج والے نے کہتے بیٹھا تھا نہ بولو, ایڈے گل دے پکے نکلے نے بولو ہی نہیں. وہ بولو بھائی محبوب سارے دا سانجا یہ سارے بولو سبحان اللہ. انہاں لوگاں دا تذکرہ چھیڑا جنہاں نے مصطفیٰ دی دید کی تھی, پھر عید کی تھی, پھر رسول اللہ دی بارگاہ چ بیٹھے انہاں نے ایسی ایسیاں موجاں ماریاں. گرامی قدر حضرات ایک دن سرکار مدینے دی گلی چ جا رہے, ایک کالے رنگ دا پیڑو میرے آقا کے سامنے گزر گیا. حدیث پاک کے چونہ دا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی. رنگ کالا سی ہے بھی پیڑو سر, مدینہ تے کے بعد قریب کسے گاؤں سے رہتے سر. حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک دی شرح فرماتے آپ فرماتے ہیں کہ انہاں دا صرف رنگی کالا نہیں سی, انہاں دے نقش و نگار چہرے سے بھی کوئی خوبصورت نہیں سی. تو سکتے غور کیتا ہے کہ بندے دا رنگ کالا ہوگا مگر انسان دی اکھ خوبصورت ہوگی تو سونا لگ دے. شاید لوگ تشبیہات دیما چ بڑے ماہر ہوتے.
شاعر جدو اپنے محبوب دی ظلم دی تعریف کرے تے شاعر کہتا میرے محبوب دی ظلم انج جی میں کالی کھٹاؤ ہوندی اکھ خوبصورت ہوئے تے کہتا انج میرے محبوب دی اکھ جی میں چشمے آہو ہرن دی اکھ مولانا روم فرماتے نا کہ مجنو ہرن نال پیار پیار تے کسے آکھا ہے تو واقعی مجنو تے دیوانہ تے پاگل ہے جانور نال پیار پیار کرنا ہے انہیں کیا نہیں میں پاگل نہیں ہوں اس ہرن دی اکھ میری لیلہ ورگی ہے تے مولانا روم فرماتے نا جڑے ہرن دی اکھ لیلہ ورگی ہوگے مجنو نو سونا لگ رہا ہے تے جدی ادا محمد ورگی ہوگے رب نو بڑا ہی سونا لگ رہا ہے شاعر جدو اپنے محبوب دے لب دی تعریف کر دیتے کہندے میرے محبوب دا لب انج جی میں گلاب دی پنکھ دی حالا حضرت نے فرمایا نا پتلی پتلی کلے کل سکی پتیاں میرے نبی دے لباں دا ذکر جدو آلہ حضرت فرماتے نے پتلی پتلی کلے کل سکی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے شاید جب اپنے محبوب کی گردن دی تعریف کرے تھے کہتا میرے محبوب دی گردن ہے جی میں سراخی ہوتی ہے القرض میں اس پینڈے کی کہنا چاہتا ورنہ ساری تقریریں دیتے ہو جانے یعنی کہ انسان دے چہرے کا رنگ کالا ہوئے لیلہ دا رنگ کالا سی تے کسی نے مجنو نے میں نہ مار کے آکھا وہ کالی عورت ہے تو دے پیچھے دیوانہ تے مجنو ہو گئے انہیں آکھا سی وہ جھلیا کدے میری آنکھ نال وے انہیں آکھا لیلہ نو ویکھن واسطے آنکھ مجنو دی درکار رنگ کالا ہوئے نقش و نگار خوبصورت ہوگا سے بندہ پھر بھی سونا لگتا ہے مفتی احمد یار خنینی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ظاہرہ رنگ بھی کالا سی ہے بھی پیڑو تے چہرے دے نقش و نگار بھی خوبصورت نہیں آنکھ چھوٹی نک موٹا لب موٹے گال پچ کے خوبصورتی والا کوئی نام نہیں آپ دے چہرے تھے اچانک سارے راہ مدینہ تو گزر رہے تھے میرے نبی دے چہرے تے نگاہ پہ آگیا یہ درودی نگاہ اٹھی تو ادھر میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی جدے چہرے تے پہ جائے میرے نبی دی نگاہ میں آسان کر کے عرض کراں جدھر نو نبی دی نگاہ کی دی جاوے شاہ جی ادھر رحمتان دی گھٹا کی دی جاوے ایک دن ابو جہل دا پتر اکرمہ مکے دی گلی چ گزر گیا اچانک وہ دی نگاہ اٹھی تے حضور دے چہرے تے حضور دی نگاہ اٹھی تے اودے چہرے تے بیٹھ گیا نوجوان ابو جہل دا پتر اکرمہ دور دا مکے دی گلیاں چ جا رہا لوگ کہندے نے اکرمہ ٹھہر جا کیوں دوڑنا لگا میرا رستہ چھڑ دیو اج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے ابا جانی ماری کہہ گیا کہ پترا مرنو مر جائی کدھر پترا تیرے تے محمد دی نگاہ نہ پہ جائے اج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے نوجوان ٹریا ٹریا اپنا پت سامنے آیا اپنے پت دے قدم پھڑ کے کہنے لگا میرے رب مینوں بچا دے اج میرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے نبی کریم دا نام سنے پت زمین تے لے کے دو ٹکڑے ہو گیا تے پت وچوں آواز آئی ہن تے نقصان پجاوے میرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے ٹریا ٹریا پت کھانے نکلے آؤ دریا دے کنارے جا کے مڑ کے کہنے لگا محمد میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا مر جاواں گا اونے دریا وچ چھلانگ ماری دریا دے لہراں چکے باہر چھڈیا اونے دوسری باری چھلانگ ماری دریا دی لہراں باہر چھڈیا اونے تیسری باری چھلانگ ماری دریا دی لہراں چکے باہر چھڈیا دریا ول ویکھ کے کہنے لگا مینوں ماردا کیوں نہیں لہراں دی آواز آئی تینوں کون مارے تیرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے تے جنہاں تے محمد دی نگاہ پہ گئے او تے مر گئی نہیں قبراں وچ وچوں نہیں رہندے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا یہ تنو نگاہ مصطفیٰ دی سبحان اللہ بولو موتی علی سرکار بولو سبحان اللہ بولتے ہیں سبحان اللہ جنہ لنگر پہلے کھا لیا ہو رکھیا پڑھ لی اچھا بولو سبحان اللہ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہنے لوگا ہو جاتا اچھا 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 بولو سبحان اللہ
جدت نگاہ مصطفیٰ دی پہ جائے. ایک حافظ عمران بچہ کہہ رہے کہ پاڑی دیو پاڑی دیا سبحان اللہ تسا ہن بولی نا دا مطلب ہوندا اسی صاحب بس کرو جے نہیں پھر اچھا بولو سبحان اللہ. میں دا ترجمہ جے کریا کرنا جدر تو نبی نگاہ کی جاوے جدر تو نبی نگاہ کی جاوے جدر تو نبی نگاہ کی جاوے اتر رحمتاں دی رب کعبہ دی قسم مردہ ہی نہیں انہاں دیا قبراں وچ زندہ دلیل دیواں سبحان اللہ. روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تلواراں ہوندیاں دو ایک ہوندی ہے لوہے دی ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار. فرماتے ہیں فرق ہے جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیندی ہے مگر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیندی ہے. جڑے او دی راہ وچ لوہے دی تلوار نال قتل ہو گئے وہ شہید بھی زندہ نے تے جڑے اودے عشق دی تلوار نال اودی راہ چ قتل ہو گئے او داتا علی اجمیری بھی زندہ نے بابا فرید او بھی زندہ نے. تاجداراں دے نا وزیراں دے دیوے بندے سدا جنہاں دے تے نبی دی نگاہ پے جو مرد ہی نے. بے شک ایک دن میں ایک حدیث سناواں بیٹھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ دی وادی تے ابو جہل دا یار سی جدا نام سی طفیل تو اس قبیلے دا سردار سی طفیل بن عمر دوسی دا نام سی. تجارہ دی غرض نہ مکے آیا تے مکے دے بعد ابو جہل میرے کو دے کرنا چ روئی دے کے کہنے لگا جتنے دن مکے رہے کرنا چ روئی نہ نکالی. کہنے لگا وجہ میں اپنے قبیلے دا سردار ہاں سیانا بندہ پریا دا بندہ میں شاعر بھی ہاں تے میں کرنا چ روئی کیوں لگا. کہنے لگا ہے تے تو چودھری ہے پر ساڈے مکے جو ایک محمد رہندا ہے جے کنا چ دی آواز چلی جائے تو دا پیغام چلا جاوے نا او چودھر شودھر جاندی رہندی ہے. میں بڑے بڑے چودھری محمد دے بوئے تے پانی بھر دے ویکھے کہنے لگا چودھر جاندی رہنی ہے ماں باپ تے اولاد چھڈ کے وطن چھڈ کے تے بوئے تے آ کے نوکریاں کرنیاں پے جاندیاں. کہنے لگا کرنا چوری نہ نکالی جتنے دن مکے رہے تو پھیل کہندا میں ڈر گیا کن چ ہر ویلے روئی رکھنی جدوں مکے دی گلی چ نکلنا تے کن چ روئی دے کے نکلنا. حدیث پاک وچ آندا کہ ایک دن سیرت نگار لکھدے نے ایک دن طفیل بن عمر دوسی مکے دی گلی چ کعبے دے قریب تو گزریا تے کن چ روئی رکھنی یاد نہ رہی. ایک کعبے کول گزریا تے اندر نبی پاک کیڑا رنگ دیواں کہ کھڑے نے رسول اللہ سامنے بیت اللہ پڑھدے کلام اللہ سندا آپ اللہ. میں قرآن پڑھا تے لطف آوے تے جدوں کملی والا آپ پڑھے ایسا منظر ہوے گا جدوں کملی والے قرآن کعبے تے کھلو کے پڑھ دیو من تے کعبے دی گلی چ تو پھیل پیا گزرے. ہن میرے نبی آیت مبارکہ پڑھے میں بھی پڑھا جا سبحان اللہ. اچھا بولو سبحان اللہ. تے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولو سبحان اللہ. اولاد والی قرآن مجید کی تلاوت سے فرما دے میرے آقا نے پڑھا یاسین إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. والی قرآن دی تلاوت پہ کر دینے ادھر آواز تو پھیل بھی نمبر دوشی سے کرنا بھی اندر گئی نوجوان آواز دل دی اندر چلی گئی اندر عشق آ گیا تو پھیل دیا دوڑا لگ گئی عقل کیا لگی دوڑ جا اسے لگتا محمدی آواز ہے نوجوانوں
طفیل مکے دی گلی کے دوڑتا جا رہا ادھروں عشق دی آواز آئی دوڑ کے بکھا میں آ جاواں دوڑا نہیں دیتا نوجوانوں طفیل دوڑتا جا رہا عشق نے اچھا جلدی واپس چل ایک باری وہ آواز سنا دے نوجوانوں طفیل پکڑ کے واپس آیا ادھر میرے نبی نماز پڑھ کے اپنے حجرے پر جا رہے طفیل رو کے کہنے لگا سنیا نالے دینا دا پیر مارے آئی نالے مڑ کے بیس گئی نہیں نبی کریم نے اشارہ کر کے فرما اندر آ جاؤ طفیل جاؤ کے نبی نے قدم پھڑ کے روئی جاوے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا کہنے لگا سونیا میں اپنے قبیلے چلے آؤں لوگوں پوچھنے لگا اپنا مذہب بدل کے آیا لوگ آخنا جڑا نواں دین لے کے آیا وہ نشانی جی ہے نشانی وکھاواں گا نوجوانوں کھڑا دے رہن وال میرے نبی نے اپنا یت اللہ والا ہاتھ طفیل دے چہرے تے پھیریا او دے ماتھے چوں نور دی لاٹ نکلی فرمایا طفیل موٹیاں نشانیاں کی کرنیاں نے کدھروں لنگدا جا رہا لوکی آکھن گے محمد دی نشانی پہ آیا دنیا آنکھیں بھی محمد دی نشانی پہ آیا ہوتا ہے جنہ دے چہرے تے مصطفیٰ ہاتھ پھیر دے سبحان اللہ وہ جڑے مصطفیٰ دی نگاہ دے سائے تھلے آ جاؤ سبحان اللہ رسالہ یا رسول اللہ ہے وری یا غوثیہ یا غوثیہ عالیہ چورا شریف بس جدھر نو نبی دی نگاہ کی جاوے جدھر نو سبحان اللہ کیتی جاوے ادھر رحمتاں دی گھٹاؤ کیتی جاوے جتے جتے تے نگاہ مصطفیٰ پئی نا نوجوانوں ظاہر مدینے دی گلی چ جا رہے تے نگاہ چہرے مصطفیٰ پہ پہ گئے دل ہو گیا رخ مصطفیٰ دی تلاوت کر لیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ لوگ تے کہتے ہیں جنہاں نہیں دیکھا ہوتے ہڈیاں چک کے کہتے ہیں نبی ساڈے ورگا سی تے نبی ورگا سی انہوں کدے پیار نال بٹھا کے آکھیا کہ سچی نسی نبی دیکھے تے جے کبھی نہیں دیکھا تو انہوں پوچھا کرو جھلیا پھر تو کیویں فیصلہ کر لیا کہ نبی تیرے ورگا تے تو نبی ورگا ہے پوچھتے او دے کول جنے دیکھے اچھا جنہاں نہیں ویکھیا وہ کہندے ساڈے ورگا تے جنہاں ویکھیا شاجی وہ کہندے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہونا سبحان اللہ اور جنہاں ویکھیا وہ کہندے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جنہاں ویکھیا وہ جنہاں ویکھیا وہ کہندے کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ وہ کہندے نبی پاک دا چہرہ دیکھ کے انج لگدا سی جویں سورج محمد دے متھے چ چمکدا سبحان اللہ جنہاں ویکھیا وہ کہندے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ نہ تیرے تو بعد کسے تیرے ورگا ویکھیا نہ تیرے تو پہلے کسے تیرے ورگا ویکھیا نہ تیرے بعد کو تیرے ورگا ویکھیا وہ جنہاں ویکھیا تے کہندے ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب ایڈے سونے چہرے جھوٹیاں دے تے نہیں نہ ہوندے وہ جنہاں ویکھیا تے کہندے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں نبی پاک تو احسن تے سونی شے کوئی ویکھی نہیں یہ نہیں آکھیا کہ میں نبی پاک تو کوئی سونا بشر نہیں ویکھیا میں نبی پاک تو سونا کوئی انسان نہیں ویکھیا فرماتے ہیں ما رأیت شیئا کوئی شے میں نبی تو سونی ویکھی نہیں سبحان اللہ چند ہوئے تے پاویں سورج ہوئے فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ میں نبی پاک تو سونا کوئی ویکھیا ہی نہیں کہ آنکھوں تے میں پہلے قرآن پڑھا تے پھر میاں محمد بخش دا کلام پڑھا میں اپنے موضوعات میں آیا ہی نہیں ہے جب بڑی لمبی فلس ہے اتنی تو مذاق بنائی گھڑے اس ماں سب کیاں دا رنگ ہو رہی ہے کہ لگ رہا سی صاحب اجر پڑھا نہیں میں جلدی جان چھاڑ دے گا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوگا اچھا سبحان اللہ بولو میں تمہیں چہرے دی شان سے قرآن کو بنا دوں اللہ نے رضا فرمائی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا
چمکتے چمکان والا سورج بنا کے بھیجا نوجوان سراج منیر فرمایا یہ بھی سورج کو بھی سورج ہے دنیا کے سورج بھی یہ شان یہ چمکدا ہے پہلے اونچیاں جگہ میں روشن کر جائے پھر ہولے ہولے نیویاں جگہ میں روشن کر جائے پر جدوں مکے دا سورج چمکیا جدوں نبوت دا سورج چمکیا انہیں بلال بگیا نیویاں نوں چکے پہلے قبر کعبے دی چھتا دیکھنا دیوالیہ تینو سورج بنا کے بھیجیا یہ صحابے کا ترجمہ یہ فرمایا آپ فرماتے ہیں سورج باغ رانی مطا یہ نظر نہ کیتی جاوے یہ پتھر دے والا تکے یہ اکھی تجری فی وجہ ہی سورج بانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے او حضرت ظاہر دی نگاہ جد رخ مصطفیٰ تے پئی تے دوڑ کے آکے نہ کری تے کہندے نے سونیا تو کون ہے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا کہہ لگے جی کلمہ پڑھاؤ میرے آقا فرمایا ٹھہر جا میں چاند توڑ کے وکھاواں سورج موڑ کے وکھاواں کو پتھر تو کلمہ پڑھا کے وکھاواں ٹھہر جانا میں تینوں کو درخت توڑ کے وکھاواں انہیں عرض کی میں موجودہ کی کرنے سونیا تیرا چہرہ ہی موجودہ ہے سبحان اللہ کے وقت تو آئی موجود آئے کلمہ پڑھا گھر چلے گئے جا کے لیٹے نہ تھوڑا جا میں خطابت رنگ پیش کرا سبحان اللہ جدو رات میں جا کے لیٹے اتنا کر کے تے سامنے 14ویں رات تک چاند سبحان اللہ تے نیند نہ آوے اکھ کھولن تے چاند تے اکھ بند کرن تے چاند سبحان اللہ ادھر 14ویں رات دا چاند اور اکھ بند کرن تے مدینے دا چاند سبحان اللہ نیند نہ آوے صوفیاء فرماتے نے عشق ضدی بچے دی طرح ہوندا ہے گھر میں ایک ضدی بچہ ہوئے نا ساری رات نہ آپ سوندا تے نہ سون دیندا ہے صوفیاء فرماتے نے عشق بھی بس انج ہی ہوندا نہ سوندا تے نہ سون آپ کو ترجمہ کروا دے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ کولو گل نہیں کردا میں ہمیشہ صوفیاء دا ترجمان ہاں میں الحمدللہ علی ذالک میرا دل کردا میں صوفیاء دی زبان تے ساری تقریر کر کے جاواں کہ میں ادھر ادھر دے شعر کدی زندگی چ نہیں پڑھے میں پڑھدا ہی بابیاں دے شعر سبحان اللہ نبی زبان گل سوکھی سمجھ آ جاندی نال برکت ہو جاندی ہے سبحان اللہ عشق سون بھی نہیں دیندا تے سوندا بھی نہیں ہن پیرے باہو دا ترجمہ کیوں کیتا آپ ارشاد فرماتے ہیں عشق مہینے اکالا یہ نہ لگیا کون بجھاوے وہ میں کی جان عشق کی سومن دے ہتھی ستیاں آن جگاوے سبحان اللہ
عشق آ جائے تو سو نہیں دینا، عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی، انہاں دی آنکھ ماہی نہ لگ جائے پھر انہاں دی آنکھ تے نہیں نہ لگ جائے۔ حضرت ظاہر کہے نا جدو گھر تے لیٹے تے اکھ بند کرن تے سامنے مدنی دا منہ آ جائے، اکھ کھل جائے، اکھ کھولن تو سامنے 14ویں رات دا چاند، نوجوان رات جاگ دے گزر گئی، ہجر دیاں راتاں لبیاں ہو جاندیاں تے وصل دیاں گھڑیاں چھوٹیاں ہو جاندیاں۔ میاں صاحب نے فرمانا کہ لمبی رات میں چھوڑے والے برے آندی اور رات ہی 100 برے بھی ہو گئی، سویرے اٹھے نا تے دل کیتا پھر مدینے جاواں تے باہی دی دید کر کے آواں، اس طرح کر کے کپڑا بچھا لیا تے بچھا کے تے اپنے پتر نوں کہندے نے او چیز بھی لے کے آ، او بھی لے کے آ، سبحان اللہ، او بھی لے کے آ۔ جدو کٹھیاں چیزاں کر لیا تے اس طرح کپڑا باندھ کے نا تے کٹھڑی بنا کے نا تے ٹرے تے پتر پوچھتا ابو جی اج بڑے اہتمام نال کتھے چلے ہو؟ موڑ کے فرماتے نے یار نال ملن چلے ہو۔ سبحان اللہ، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، یار نال ملن چلے رنگ کالا ہے تے ویکھ یاری دا دعوے کدے نال، سبحان اللہ، یاد ملن چلے ٹوڑے ٹوڑے مدینہ طیبہ آئے، آ کے نا نبی پاک دے سامنے بیٹھ گئے، ایسا کپڑا کھول کے نا ایک ایک چیز میرے نبی نے ابھی رکھ لو جی میں تحفہ لے کے آیا، میں پنڈو جی تحفے لے کے آیا، دل کر دے نا تحفے دے منو۔ دوست احباب میں ملن آتے نے، پیران نظام میں لوگ احباب ملن جاتے نے، مرید ملن جاتے نے، کہ ہر بندے دا دل کر دے میں اپنے محبوب کو چلیا، اپنی محبوب شخصیت کو چلیا تے میں کوئی چنگی چیز لے کے جاؤں۔ ملتان تو لوگ ملن آتے نے سون حلوہ لے کے آتے ہیں، کو تاندلے والے کو آ جائے تے باہی دی پسند مٹھائی انہاں دی مشہور ہے وہ لے کے آوے، وہ خوشاب تو آوے تے ڈھوڈا مشہور ہے اتھوں دی سوغات وہ لے کے آوے، یعنی کہ ہر علاقے دے لوگ اپنے اپنے علاقے دی سوغات لے کے آتے۔ صحابہ بھی نبی پاک نو تحفے دیندے سن، نبی پاک بھی صحابہ نو تحفے دیندے سن، وہ پنڈو سن، پنڈ دے تحفے لے کے آئے۔ حدیث پاک کے چاہتے کہ حضرت عبداللہ نام دے صحابی سن، ہے غریب سن، پر انہاں دا بھی دل کرنا کدے ربا مینوں بھی پیسے دے تے میں بھی یار نو تحفے دیواں۔ جھال نہ جلے جانے تے مدینے تے یہودی دی دکان تو ادھار چیزاں خرید کے نبی پاک نو تحفے دیندے۔ یہودی نے جدو ادھار پیسے واپس منگنے تے انہوں نبی پاک کو لے کے آ جانا تے کہنا یا رسول اللہ انہیں پیسے دے آ جائے۔ سبحان اللہ، نبی پاک نے فرمانا میں دے کو خریدیا کچھ نہیں، کہنا تحفہ نہیں جلیا۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمانا تحفہ تو کسا دیتا سکتا، عرض کرنی پیسے کچھ نہیں دینا۔ سبحان اللہ، ایک دن تحفہ لے کے آئے تھے، نبی پاک قبول فرما کے فرمایا عبداللہ یار یہ نہ کرے کر، ادھار چیزیں خرید کے لے کے انہیں مینوں پیسے دینے پڑ دینے، مینوں ضرورت ہوگی میں آپ خرید لواں گا، اور رو پہ تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کملی والے مجھ تاں غریب ہوں پر دل تاں امیر ہے، سبحان اللہ، میں جو چیز دیساں وہ دیساں رجھاتے، بس ایک باری لنگا تو ساڑی ہے جاتے، سبحان اللہ، تاریاں کرے سن سکھاں لہاتے، آکھیا ہوں جتا غریباں پر دل تاں امیر ہے، واہ عشقہ تیرے بلے بلے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی ماہیہ جدو مدینے دی منڈی تو گزرا نا تے سونی تے نویں چیز ویکھدی ویکھاں تے اندروں عشق دی ہو اٹھدی ہے، ادھار ہی خرید کے اپنے یار نوں دیا، کسے ہور دا یار ہی نہ لے جاوے۔ تائیں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم میں راہ بے خدا نہ قرآن خدا گھر چاہے چکا جوے عاشق دشہر کعبہ ادھار خرید کے نبی پاک نو تحفے دے دے سن۔ یہ آنکھوں تے کہ میٹھی جی گل ادھار والی سنا دے ماں جی سیالکوٹ واپس جانا، کل ایک تقریر میں رنالے آ کے کرنی، ایک مسائی والی کرنی ہے،
آخری میں گجرات سے روزانہ 2-3 تقریریں کرنی ہوتی ہیں کہ روزانہ تقریباً کم و بیش کو 500-700 کلومیٹر میں روزانہ سفر کرنے والا بندہ ایک ہی راتاں میں جگراتے ہوتے پر یہ سبحان اللہ ہوتی ہے کہ میں جاننا تے میں کہنا بھائی نور دے غلام انہوں نے سبحان اللہ کہہ کے میری تھکاوٹ اتار دینی ہے ساری تو ساتھ ہے ڈیری دا چھڑی ہے اور اونچا بولو سبحان اللہ کیمرے لے کے ساتھی آئے ہوں گے چینل والے تھے انہوں نے میں جب گھر نہیں پہنچتا تھے تقریر انٹرنیٹ پہ پہنچ گئی ہوگی میرے گھر جا تو پہلے تو پوری دنیا ویکھ لینا تو کی آخ لگے کہ آسی صاحب ہر شہر چودھری انہیں سبحان اللہ کروائی تھی یہ چنگ والے آسی صاحب کو بولے ہی نہیں بھی عزت کا معاملہ اونچا بولو سبحان اللہ ہاتھ جڑا میں بار بار کہنا نا ہاتھ کھڑے کر لو ہاتھ کھڑے ہاتھ میں قسم رب محمد دی تواڈے ہاتھ کھڑا کرنے تو میرا کوئی فائدہ نہیں مگر میں ہاتھ اس واسطے بار بار کھڑے کروا رہا کہ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا ہے قیامت کو زباناں بند ہو جان گی ہاتھ بولیں گے میری ملت نوجوانوں کے موبائل بھی ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کریا کرو قیامت نو ہتھاں بولنا چاہیے جو تسی موبائل تے لکھ دے ہو نا یہ موبائل تے نہیں لکھ دے ہوندے اصل تسی اپنے نامہ اعمال چ لکھ دے ہوندے قیامت نو ہتھاں بولنا پر میرا جی کردا جدوں قیامت نو اللہ قیامت نو ساڈے ہاتھ نو پچھنا بندہ کی کردا سی تے ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی مجھے جدوں کملی والے دا نام آوندا سی نا میں اونچا ہو گیا سبحان اللہ اپنے بخشے کا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن وضو کر کے اذان پڑھن لگے تھے کہ مدینہ تیو آج میں ٹھنڈ جی ہوا چلے تے درخت نہیں جھوم رہے ان حضرت بلال نے جدو اذان پڑھی تے یہودی نے گھر بیٹھے جمل لگنا انہوں ایک دن خیال آیا اے تے میرا حال ہے تے دوسرے یہودیاں دے بھی آہی حال ہوندا ہوئے گا انہاں ہوئے بلال دی اذان سن سن کے لوگ محمد دا کلمہ پڑھو تے ہو رہے نا تے میں بلال دے بندوبست نہ کر لواں انہوں میں ادھار چیزاں خرید کے تے اینا ادھار دیواں کہ جدو ان کول پیسے دیون جو کہ نہ ہون تے میں نو غلام اپنا بنا لواں گا حضرت بلال نو کہنے لگا ادھار میرے کول خریدیا کر آپ نے تو ادھار خریدنا شروع کر دیتا پیسے اتنے زیادہ ہو گئے کہ آپ ایک دن وضو کر کے اذان پڑھن لگے کہ وہ یہودی آ گیا نا تے چند چودھری مدینہ دے نال لے کے آیا کہنے لگا بلال 4 دن کا وقت دینا 4 دن دے وچ پیسے کا انتظام کر لے نہیں تے جویں کل غلامیاں کردا سی میں تینوں اونجی غلام بنا لینا اتنا کہہ کے یہودی تے ٹر گیا حضرت بلال دا دل ڈول گیا آ کے نا تے وضو کر کے اذان پڑھ کے نبی پاک کو لا گیا تے رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادھی زندگی تے غیراں دی غلامی کر کے گزر گئی سونے جڑی باقی بچ گئی تے میں تیری غلامی چ گزارنا چاہنا یہودی نے مینوں اپنا غلام بنا لینا تے تواڈے کول بھی ظاہری طور تے پیسے کوئی نہیں تے پیسے میرے کول بھی کوئی نہیں تے انج کر رہے جے اجازت دیو تے میں تھوڑے دن مدینہ تو باہر نہ گزاراں جدوں پیسے ہون گے مینوں بلا لیا جے تے ادھارے دا چکا دیواں گے جتی پائی تلوار پکڑی تے بلال مدینے تو باہر ٹر پے کیونکہ بلال دی کل کائنات ایک جتی تے ایک تلوار ہے سبحان اللہ او پہن کے اپنی کل کائنات لئی تے بلال مدینے تو باہر ٹر پے بلال ایسے جڑے بلے مدینہ طیبہ تو باہر نکلے کس نے آگے کر دیا بلال نبی کریم بلال نبی پاک بلا رہے بلال جڑے بلے نبی پاک دے حجرے دے باہر آئے دیکھے چاروں سامان دے لگے ہوئے کھڑے نے حضور نے فرمایا مینوں کسی نے تحفہ دے دیا ہے جا جا کے یہودی دا ادار دے کے آؤ بلال نے اونٹاں دی مبارک کندھے تے رکھی تے جا کے یہودی نوں کہن لگے کر حساب انہیں حساب کی جب نے اونٹاں دا سامان بنیا انہوں نے اونٹ تے سامان دے گئے چوتھے اونٹ دی باہر پھڑ کے نبی کے ڈوبے والے ٹر پئے انہاں نے پڑھ دیا رے میرا راکھا کملی والا ہے کون مٹاون والا ہے میری اس سونے لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے
خرید کے نبی پاک نو دے دے اے حضرت ظاہر پینڈو سنت پینڈ دیئے چیزاں لے کے آ جاؤ لیا کہ ایک چیز نبی پاک نے تحفہ تن دینی تھے تو کہنے کہ میں پینڈو تحفے لے کے آ جاؤ نبی پاک نے فرمایا جب محبت بڑھانی ہوئے تو ایک دوسرے نے تحفے دیا سبحان اللہ یہ ضروری نہیں قیمتی تحفہ کچھ نہ دے سکو تو دعا سے دیا سبحان اللہ دعا بھی تو بھائی ہر ایک نو دعا دیا کرو دعا چ کنجوسی نہ کرو ایک تحفہ دے سکتے ہو نا اتنا محبت زیادہ ہوگی جب انہیں سارے تحائف دے لینے نا تے نبی پاک نے کوئی کپڑا پکڑنا تے کپڑا پکڑ کے حضور نے فرمانا بلال یا رسول اللہ فرمانا اے کپڑا مدینے دی منڈی لے جا تے او فلان دکان تو نہ میرا نام لے کے فلان 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 چیز لے کے آ ادھر حضرت بلال نے جب مدینے دی منڈی جو گٹھڑی بنا کے لے آنی نا تے حضور نے او پینڈو نو حضرت ظاہر نو گٹھڑی دے کے فرمانا لے پینڈو آ لے میرے یارا اے گٹھڑی گھر لے جا اے سامان میرے بل تحفہ لے جا انہیں اس طرح کر کے جب گٹھڑی بنا کے مدینے ٹرنا شاہ جی ادھروں سویرے پنڈوں ٹرتے ہیں تے پتر پوچھدا کتنے چلے ہو ادھروں ٹرتے ہیں تے صحابہ عرض کردے نے کملی والیا ایک کون کالا جی جے نال اننا پیار کردے ہو تے نبی پاک فرماتے ہیں اے میرا پنڈو یار ہے تے میں دا شہری یار عظمت صحابہ ہے پنڈو تے کالا پڑھیا بھی نہیں اور میرے نبی نال نسبت ہے نا سرکار نے فرمانا ہے میرا پنڈو یار ہے تے میں دا شہری یارا لو بھائی نوجوانوں وقت گزرتا جا رہا انہاں پنڈ دے تحفے لے تے حضور نے شہر دے تحفے دے کے بھیجنا حدیث پاک کے چاہتا ہے حضرت ظاہر کہتے ہیں مدینہ دی منڈی چ گزر رہے تے پیچھے حضور آ گئے سرکار نے دے پیچھے چلدے آ گئے اچانک میرے نبی نے اپنے یار تے لاڈ آیا حدیث پاک کے چاہتا ہے آ دواں ہتھاں دی تین انگلیاں پیچھے آ کے نا تے نبی پاک نے نبی اکھیاں تے ہاتھ رکھ لے سبحان اللہ نہیں سمجھے تسی بھی کر دے رہے ہو تے میں بھی بچپن وچ بچہ باہر آ کے تے ماں دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کہندا دسو میں کون ہاں سبحان اللہ میرے نبی لاڈ کر رہے تھے ہن ساری مدینے دی منڈی تے بازار والے اکٹھے ہو گئے کہ حضور غلام نال لاڈ پہ کرتے ہیں اس طرح سرکار نے آ کے دونوں ہاتھاں دی تین انگلیاں اکھیاں تے رکھ کے پر حضور بولے ہوئے وہ پینڈو سن گھبرا گئے حدیث پاک کی چونکہ جوڑا مار کے کہتے ہیں چھڈو جی کون سبحان اللہ بول دے تے مگر جملہ عرض کر دو انجے جوڑا مار کے کہتے ہیں چھڈو جی کون شاہ جی اے انج کر کے نا میرے نبی تھوڑا جا زور نہ دبایا حدیث پاک کے جاندا اور گھبرا گیا یہ جوڑا مار کے کہتے ہیں چھڈو جی کون دیوالی نے تھوڑا جا زور سے نہ دبایا اور گھبرا کے پھر جوڑا مار کے کہتے ہیں چھڈو کون نبی پاک نے تھوڑا جا دبایا کس پاک تو دبایا او دی کنڈ میرے نبی دے سینے نال لگ گئی او دی کنڈ میرے نبی دے سینے نال لگ گئی تے جی کنڈ نبی دے سینے دے نال لگ جائے نوجوانوں ہجرت دی رات صدیق اکبر نے جڑے ویلے گارے سور تے جانا اد کی کملی والے ذرا میری کنڈ کی آیا حضور صدیق دی کنڈ تے بیٹھ گئے میرے نبی پاک نے چپا مار لیا انہیں کنڈ کی بنیا نوجوانوں سینہ صدیق دا ہاتھ نبی دے کنڈ صدیق دی سینہ نبی دا جدو صدیق دی کنڈ نبی دے سینے نال لگی مدینے آ کے میرے آقا نے فرمایا کہ او ابو بکر نہیں جڑا مکے بس جا رہا ہے کرتے کی سونے اکھاں نے فرمایا دی کنڈ میرے سینے دے نال لگ گئی ہے جو کچھ رب نے میرے سینے تے رکھے آج میں سارا صدیق نے سینے تے رکھ دیتا دی کنڈ نبی دے سینے دے نال لگ جائے نوجوانوں جڑے ویلے تیسری باری دبایا او دی کنڈ نبی دے سینے نال لگ گئی حدیث پاک کی ہے اگے تے نبی پاک دبا رہے ہن حضور تے نہیں دبا دے تے او صحابی کر کے اپنے کنڈ نبی دے سینے نہ رگڑ دے انہیں جدو سانس جاوا ہوائی جنب پتی خوشبو گئی تے کہندا پاوے نہ چھڈو مینوں پتہ لگ گیا نبی پاک نبی علی دے اگوں ہاتھ اٹھائے او دا دامن پکڑ کے کھڑا کیتا حضور
نے فرمایا لوگ بڑیاں خریداریاں کرتے ہو بڑیاں تجارت کرتے ہو غلام میں بھی بیچنا ہے کسے خریدنا خرید لو حضرت ظاہر دیاں چیخاں نکل گئیاں نبی کریم دے قدم پھڑ کے عرض کردے نے کملی والیا مینوں بیچینا میں کہ رنگ دا بھی کالا وا سونا بھی کوئی نہیں ہے بھی پینڈو پلے گن بھی کوئی نہیں میرا کھوٹی مل نہیں پیانا کملی والا مینوں بیچینا حدیث سے زیادہ میرے نبی نے سینے نہ لایا فرمایا رونا اج تیرے کالے رنگ دا مول نہیں پینا اج جڑا رنگ محمد جڑا ہے او دا مول پینا فرمایا تینوں خوف ہے تینوں خریدنا کسے نہیں فرمایا جنوں محمد ویلے انہوں خرید بھی کون سکدا محمد یا تو آواز ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرما پاوے کالے نے سونے جنہاں نو تو ویچے انہاں دا خریدار رب دے سوا ہو بھی کون سکدا میں انہاں دا تذکرہ صحابہ دا چھڑیا ہوں جنہاں نے ایک بار روح مصطفیٰ ویکھیا کہ رب نے پینڈو نہیں ویکھے رنگ دے کالے نہیں ویکھے اللہ فرما سونے انہاں دا خریدار میں بن گیا اچھا بولو سارے سبحان اللہ تو انہوں نے عشق دیاں داستاناں سناندا جاواں ایتھے تے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے نوجوانوں انہاں دی عظمت کون بیان کرے جنہاں دی عظمت دے قصیدے رب دا قرآن 1500 سال تو پڑھ رہا رنگ بھی کالے سارے کسے دا نسب ہی نہیں ادھر پرانا نسب ہے پر رب تعالیٰ نے انہوں نے کیسے مرتبے تے مقام عطا فرمایا کوئی عظمت والا نسب بھی نہیں پر رب تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ دے تاج سجائے فرمایا یہ رب تے راضی تے رب انہاں تے راضی اچھا جو بھی سنا دے ایک نا کالے رنگ دے صحابی جی میں تانوں سارے نوں سنایا گورے تے بڑے نے سبحان اللہ او بولو بھائی بولو سبحان اللہ سچی دسا مینوں نہیں سمجھ آ رہی تانوں کیڑی شے نہیں بولن دے یا تو تہاڈا بولن نوں دل نہیں کردا تے یا تسی مست ہو گئے ہو پر شاید شادی فرما دے اونٹ مستی ہوے تے ایک من دی بجائے دو من پار چکے جاتا ہے عشق رسول دی مستی چ بولی جو سبحان اللہ ایک صحابی سن انہاں دا نام سی حضرت سعد رنگ کالا سی ایک دن حضور کول بیٹھے تے حضور نے فرمایا تیری شادی ہوئی کہ نہیں عرض کرتے ہیں جی مینوں اپنی بیٹی کون دے جی میرا رنگ کالا تے میرے کو پیسے بھی کوئی نہیں ہے بھی غریب بندہ حضور نے فرمایا تیری شادی نہ کر دئیے کتی کر دیو یا رسول اللہ نبی پاک نے فرمایا تیرے قبیلے کوئی بچی جوان ہے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میرے قبیلے دا سردار میرا چاچا ہے وہ دی بیٹی جوان ہے پر وہ دی بیٹی تے چندہ تے ماہ جبین ہے بڑی خوبصورت ہے تے یا رسول اللہ مینوں تے نہیں نہ دیتا نبی پاک نے فرمایا جا پر جا کے اپنے چاچے نے میرا پیغام دے دے انہوں کہہ دے نہیں کہ کملی والے تیری بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دیتا ہے یہ تے چھلانگا لگا دے جا رہے جا کے چاچے کا دروازہ کھڑکایا چاچا باہر آیا تے فرمایا نے مبارک ہوے میں نبی پاک دا پیغام لے کے آیا رحمت صدقے جنہ تو میرے ماہی دا پیغام آ دے کی پیغام ہے اکھیا نبی پاک نے تیری بیٹی دا رشتہ طے کر دیتا ہے چاچا بڑا خوش ہو کے پوچھدا اچھا کیڑے قبیلے دے سردار نال کسے ملک دے شہزادے نال میری بیٹی دا رشتہ اکھیا شہزادہ تے سردار نہیں نبی پاک نے تیری بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دیتا ہے چاچے دا چہرہ لٹک گیا اندر چاچی نے سنیا تے چاچی تے بڑے غصے چ آ گئی کہنے لگی میں ہونے جانی ہوں
نبی پاک کو تے میں جا کے عرض کر رہی ہوں یا رسول اللہ یہ میری بیٹی دی شادی کرنی ہے تے اپنے کسی عظمت والے کسی گورے صحابی نہ کرو نا عربی دے نال اے کالے دے نال کرن لگیو مینوں یہ رشتہ قبول نہیں ماں تے باپ دو میں دل ملا اٹھے اندروں بیٹی بولی پردے کی بیٹی دی آواز کہنے لگی امینہ رشتہ قبول کہنے لگی دیئے درہ کے چالائے باپ یہ سمجھا لگا دیئے گلا نہ کری یہ درہ کے چالہ سونا بھی کوئی ہے بھی غریب ہے یہ بیٹی کہنے لگی اماں تک رشتہ بیٹی کے کون کر دینے ماں کہنے لگی باپ کر دینے یا بھائی کر دینے کہنے لگی جب مدینے دیا پچھیاں بیٹھ کے کہنے دیا کوئی کہے کہ میرا رشتہ میرے اپنے کیتا کوئی آنکھے کہ میرا رشتہ میرے ویر نہ کیتا کوئی آنکھے کہ میرا رشتہ میرے قبیلے دے سردار نہ کیتا میں آنکھا کہ میرا رشتہ خدا دیار نہ کیتا میرا رشتہ رب دے یار نے کیتا ہے بی بی نو کہن لگی ماں نہیں دیے ایدا رنگ کالا یہ بیٹی بول کے کہنے لگی دیکھنے میں رنگ کالا حسن میں بھی بات ہے دیکھنے میں رنگ کالا حسن میں بھی بات ہے بھیجنے والا تو چودھویں کا چاند ہے اور تیری بیٹی میرے نبی نے نہ کالے رنگ والے نال بھی جو پیار کیتا اے مینوں کہہ رہے سن نال فکر آخرت سنا جانا میں پتہ کیوں رنگ دا سلسلہ کیوں شروع کیتا سی میں خطیب نا خطیب وہ ہوندا جڑا نال طبیب بھی ہوگا طبیب دا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں نہیں میں دوائی لینا آ جاتا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے نام نہ ڈاکٹر علامہ اقبال لکھا جاتا سی نا تو ڈاکٹر جن نے پی ایچ ڈی کی تھی ہوئے انہوں بھی ڈاکٹر کہندے ہیں تو ڈاکٹر محمد علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ لکھتے سن جو بندے ایک دن دند درد کی دوائی لینا آ گئے طبیب تو مراد یہ نہیں طبیب تو مراد میری یہ نہیں کہ خطیب وہ ہوندا جڑا عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بولے دوائی وہ دے جڑی معاشرے کی ضرورت ہو فکر آخرت صحابہ دے نال تعلق کیے فکر آخرت بھائی ارشد جی اج ہر نوجوان چاہتا میں گورا ہو جاؤں میں سونا ہو جاؤں میں اپنے چک دی گلی چ گزرا تو لوگ میرے والے اشارہ کر کے کہنا موٹا بڑا سونا اتوار والے دن جا کے نوجوان چھٹی والے دن اپنے چہرے پہ فیشن کرا دے نائی کو اپنے چہرے پہ پالش کرا دے کیوں میں سونا ہو جاؤں ممبر رسول تک کہتے ہیں ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے پہ لکھ روپے لگا کے نہ ہو رہے کوئی نہ ہوئے جو سونا پڑھنا ہی کہ اپنے چہرے پہ محمد کا رنگ چڑھا کے نو کوئی نہ ویکھے محمد کا رب ویکھے رنگ نبی دا چڑھا او کالے رنگ نہیں دیکھدا او کسی دی برادری او کسی دے محل تے چبارے نہیں ویکھدا او ویکھدا میرے نبی دا رنگ کنا کی چڑھایا سبحان اللہ اج چہرہ کلین شے والا ہو گیا لباس انگریز دا پسند کلچر انڈیا دا پسند ہندو دا پسند فلمہ تے گانے انڈیا دے سنے تے محفل چاہ کے نعرہ بھی مارے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں یہ نہیں کہنا تو دل عشق رسول نہیں ہے تے جے عشق رسول تو نبی نال عشق تے پھر تو رنگ غیر دا کیوں پسند ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت سارے بازار جاری تھے کہ نوجوانوں کا پیچھا کر رہے اس عورت نے بلا کے پوچھا میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں کہنے لگا میں تیرے حسن کا دیوانہ ہو گیا انہیں آخر تو بھی تھلا ہی ہے میرا دیوانہ ہو گیا میرے پیچھے میری بہن پہ آؤ ہے وہ میرے نہ 23 درجے زیادہ خوبصورت ہے وہ نوجوان نے مڑ کے پیچھے دیکھا عورت نے منہ تک تھپڑ ماریا کہنے لگی تو میرا دیوانہ ہوتا تے مڑ کے کدے نہ دیکھدا سونے پاویں ملن ہزاراں اساں نہیں یار بتانا یار ہوئے تو نبی دا عاشق تے مڑ کے دیکھے غیراں والا
تو دیوانہ تے نانا ہویا تو اپنے دعوے دے اندر تو سچا تے نانا ہویا اگر تینوں نبی دا دیوان عشق کی دیوانگی ہے تے پھر کیڑا نبی ورگا بنانا رکھ داڑھی نبی والی سبحان اللہ 2 تولے داڑھی دا وزن تے تیرے کو چکیا نہ جاوے تے عشق دا بوجھ تے زمین تے آسمان تو نہیں چکیا گیا سبحان اللہ وہ تو کیویں چک سکنا ہے 2 تولے داڑھی دا وزن تے چکیا نہ جاوے نماز تے تیرے کو پڑھی نہ جاوے رنگ تے تیرے کو نبی دا چڑھایا نہ جاوے لباس تینوں غیر دا انگریز دا پسند ہے چہرہ تینوں عیسائیاں تے یہودیاں والا پسند ہے کلچر تینوں ہندو دا پسند ہے تے مرنا تو مدینے جانا قبر تو جانا میری جنت المقیم جو بڑھ کیا پوچھتے ہو ترک کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ میں نے تو سمجھا دیا فرماتے ہیں چٹی چادر چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لائی جنیاں مڑے آنکھیں گا روز قیامت ہے ربا کی بنے صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اوپرونا اکھار دا جڑا گھراں دا سانجا یا تے کھڑے رکھ لہی یا پھر رکھ لینا جا یا کہ دنیا رکھتے یا آخرت رکھ 2 بیڑیاں دا سوار ڈب جاتا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دین تے دنیا سکیاں پہنا تے شریعت دے اندر 2 سکیاں پہنا ایک بندے تے نکاح نہیں رہ سکتی یا دین رہنا ہے تے یا دنیا رہنا ہے 2 نہیں رکھ سکتا نوجوانوں اپنے دلوں کے اندر عشق رسول بھی پیدا کرو کہ اپنا کردار بھی نبی ورگا بناؤ دنیا دا امتحان ہوندا ہوئے تے بچہ نقل ماردا پھڑیا جاوے تے ٹیچر اور بچے دا پیپر کھو کے اوپر لکھ دیندا بچہ فیل ہو گیا کیوں کہ نقل ماردا پھڑیا معلوم ہویا کہ جڑا دنیا دے امتحان تے نقل ماردا پھڑیا جاوے او فیل ہو جاندا ہے اور جڑا قبر دے امتحان تے کملی والے دی نقل ماردا پھڑیا جاوے او پاس ہو جاندا ہے نقل نبی دی مار کے جاوے صوفیاء بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فرعون دے دربار سے ایک میراثی سی اور میراثی فرعون و حسان واسطے خوش کرنے واسطے حضرت موسیٰ دیاں نقلہ اتاردا جی میں حضرت موسیٰ عصا مبارک پکڑ کے چل دے سرنا شاہ جی وہ بھی ڈگوری پکڑ کے اونجے چل دے جی میں موسیٰ چل دے حضرت موسیٰ دی زبان چ لک نہ سی کیونکہ بچپن چ فرعون نے اپنی زبان تے کوئلہ رکھیا سی آپ کی زبان چ لک نہ سی وہ میراثی دی توتلا بولدا ہے جان بوجھ کے تے فرعون حسد ہے ایک دن اللہ نے نبی حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ جدو فرعون دریائے کلزم میں غرق کرے نا اب میراثی نے پہلے مارے یہ تو تمہیں بڑا تانگا یہ میری نقلہ اتاروں گا فرعون جدو غرق ہو گیا تے حضرت موسیٰ بڑے راضی کہ چلو فرعون تو جان چھوٹی میراثی تو بھی چھوٹی مگر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تھے وہ میراثی سامنے گانا گانا پیا ہوا بڑے حیران ہو کے تے عرض کی تھی یا اللہ میں تے آکھیا سی فرعون بعد وچ ماری میراثی پہلے ماری وہ مر گیا پھر بچ گیا اللہ فرما موسیٰ مار تے دیواں پر کیویں مارا نقلاں تیریاں کردا یار موسیٰ علیہ السلام دی بے ادبی دی نیت کر کے موسیٰ دی نقل مارے رب ڈبر نہیں دیندا تو کملی والے دے پیار ہے کملی والے دی نقل مارے رب تینوں دوزخ چ کیویں سڑن دے
پیار کر اپنے نبی اور صرف گلی باتیں نہیں عمل نال محبت کر تیرے عمل جو تینوں دسنا نہ پڑے میں نبی دا دیوانہ تینوں ویکھ کے لوگ آکھنا اے نبی دا دیوانہ سبحان اللہ کہ رسول عشق رسول تو ہاڈے عمل تے جذبے چ نظر آوے اج فجر دی اذان ہوے نا جدوں تہاڈی مسجد تے بھر جائے مسجد جویں محفل بھری ہے امام صاحب کہنا جے پنڈ والے نو کی ہویا جے آخا جی آج کچھ ہو گیا سبحان اللہ آج کچھ ہو گیا نماز پڑھن جاؤ یار تو ہنو مس کال کرے نا ایک باری مس کال تے تواڈے کول پیسے بھی نہ ہو تو تسی جائز والے کول 5 روپے ادھارے لے کے انہوں کال کر دیو انہوں کہہ دیو یار اے تو میں مس کال کی ہے تے یار مینوں کیوں کی میں تینوں کال کر کے پوچھا تیرا کی حال ہے یار مس کال کرے تو ادھار پیسے لے کے تے کال کرے تے رب تینوں مس کال نہیں کرتا 5 واری کال کر سبحان اللہ تو کدے جا کے مسجد سے پوچھا ہی نہیں میرے ماں یا میرے مالکہ میں نے کیوں پہ بولا ہوا کدے پوچھا ہی نہیں جا کے تو کدے سجدے چ گیا ہی نہیں یاد رکھیے گا کہ انسان کی عظمت بندگی دے اندر جتنا جھک جائے گا نا دی بارگاہ چ رب اونوں ہی اونچا کر دے جڑا بابا فرید اے تاجدار شیر گئے آؤ داتا جی بجویری آؤ تاجدار چورا شریف حضرت علی پور دا تاجدار جتنے بزرگاں نے دین دیاں قبراں تے دیوے پہ بالدے تے پرش ہوندے نا انہاں نوں دولت دی وجہ تو ساڈا انہاں نال کوئی خونی رشتہ تے نہیں نا ہے کوئی ساڈا نہ کوئی تعلق رشتہ داری ہوے نہیں نا کیوں صدیاں گزر گئیاں انہاں دی درباراں تے دنیا جاندی صرف اس واسطے کہ انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ اپنی ذات تے چڑھا سبحان اللہ سچا عشق کی نبی کے نال تو ہڈے کردار تے رسول اللہ دے کردار دی خوشبو آوے نوجوانوں نے تے ایک قبرستان سے جا کے نا تے چکر لگا کے آؤ صبح جایا جے قبرستان اوتھے لکھاں جے لکھے جنہاں نوں یقین ہی نہیں سی کہ میں مر جاواں وہ اپنے کپڑے نوں پٹ نہیں سن پہن دے وہ سمجھدے سن میں تے نہیں مرنا اجے تے بچے چھوٹے نے اجے تے میرا کاروبار ہونے والا اجے تے بچیاں دی شادی کرنی اجے تے فلاں کام کرنا میں تے نہیں نہ اجے مرنا پر جب موت آئی اج انہاں دیاں قبراں تے حال پوچھن والے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوہے لوہے پر لا کڑی یہ تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد گھر جاتی میں کرنا قبرہ کے اندر پڑے جدے لیتے جڑے کہتے سر میں کل نماز پڑھا گاؤ جڑے کہتے سر میں کل روزہ بھی رکھنا جڑے کہتے سر میں کل گناہ چھڑ دینا جڑے کہتے میں کل شراب بھی نہیں چھڑ دے گا جڑے کہتے سر میں کل نیکیاں شروع کرنیاں ربے کعبہ دی قسم ہے انہاں دی زندگی چ کل آئی نہیں انہاں دی زندگی چ دوبارہ رات دے بعد کل نہیں آئی انہاں دی اکھ لگی قبر کے جا کے کھلی ہے نوجوانوں دی زندگی دی کل نہیں آئی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جھوڑ کے فرماتے ہیں کل دا انتظار نہ کری پتہ نہیں قبراں چ کنے کلو ڈیگلے کر گئے نے بندے کدھرے کل دیاں ڈیگاں نہ کردا رہی آ فرماتے ہیں جیویں جیویں اے جھوٹا لارا اے اوٹ کھڑی تیرے اندے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کے مائی آئی تے کہنے لگی میرے پتر نکی نکی عمرے فوت ہو جاندے نے تے دعا کرو رب مینوں کوئی لمبی زندگی والا پتر دے فرمایا مائی تیرے بچے کنی عمر دے فوت ہوندے نے کہنے لگی کوئی 100 سال دا مر جاتا ہے کوئی 200 سال دا مر جاتا ہے کیونکہ اس دور چ عمراں بڑیاں لمبیاں ہوندیاں سن نا حضرت نوح علیہ السلام دی 1800 سال عمر آدم علیہ السلام دی 1000 سال عمر مبارک 1000 سال لوگاں دی عمر
مائی کہہ لگی میرا کوئی پتر 100 سال دا مر جاندا ہے، کوئی 200 سال دا مر جاندا ہے، تے نبی اللہ دعا کرو رب کوئی لمبی زندگی والا پتر دے دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی پتر تیرے 100 سے 200 سال دے مردے نے، قیامت کے قریب ایک امت ہونی ہے، انہاں دی تے عمر بھی 60 سال سے 65 سال ہونی ہے۔ تے مائی بڑی حیران ہو کے کہہ لگی نبی اللہ اتنی چھوٹی عمر تے انہاں گھر تے نہیں نہ بنانے۔ حضرت نوح فرمان لگے مائی جیڑے گھر تے کوٹھیاں انہاں بنانی ہے نا او تساں ہزاراں سال والی عمراں والے کدے سوچیاں بھی نہیں ہون گی۔ مائی چپ کر کے ٹر پئی تے دروازے چ جا کے مڑ کے کہندی ہے سونیا جے مینوں پتہ لگ جائے نا میری اتنی چھوٹی جی عمر ہے میں ساری عمر ایکو سجدے چ گزار کے ٹر جاؤں تیری تے عمر ہی بڑی چھوٹی ساری اے بھی گناہاں چ گزار کے ٹر جاؤں۔ مائی کہہ لگی جی چھوٹی عمر ہوندی تے میں سجدے چ گزار کے ٹر جاؤں۔ لہذا آئے فکر آخرت اپنے نبی دا رنگ چڑھا لو، اپنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں تے عمل کرو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پکے تے سچے دیوانے، حضور دے سچے تے پکے عاشق ہو جاؤ۔ گرامی قدر حضرات ایک آخری گل سن لو تے پھر میں اجازت چاہواں کراں بیان میں سبحان اللہ، کیونکہ مینوں پتہ ہے نا تسی اوکاڑے والے بڑے سیانے ہو، 2.5 گھنٹے تقریر کرا کرنا تے پھر فرمائشاں شروع کر دیں گے۔ یعنی آپ بھی سناؤ ابھی ہے جی کوئی دے دے چلو یہی سنا دینا تو بس اجازت چاہوں۔ ٹھیک ہے جی یہ کہتے ہیں حضرت آئیے قلبی والا واقعہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بولو میں نہیں سبحان اللہ لے جاؤں میرا صبح تک گزارا ہوگا۔ اسٹیج والے اچھا بولو میرے پتہ لگے میں اپنے چلے بیٹھ جاؤں۔ یہ بڑا معروف واقعہ ہے بھائی۔ نبی کریم علیہ السلام مدینے دی گلی چ جا رہے تھے، کوئی سونا جا نوجوان ملیا۔ ایڈا سونا نوجوان کی حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ رہا کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوۃ فرماتے ہیں کہ اتنا حسین تے سونا سی کہ جس قبیلے تو گزرتا سی عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے رستہ پوری کری سی۔ نام نبی قلبی گرامی قدر حضرات رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ خیال آیا ایڈا سونا ہے۔ رات کو نبی پاک نے سجدے چ دعا تے دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہم ارزق السلام تحیۃ قلبی، عرض کی تھی اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ وچ ساڑن نہیں بنائے، ان میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے۔ رات کو دعا کی تھی داہیہ قلبی دے کلیجے چ جا لگی۔ صبح ہوئی تے داہیہ قلبی روندے میرے نبی دے قدماں چ آ گئے تے کہنے لگا مدینے دے قریب میرا گاؤں ہے، میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار عرض کرتا یا رسول اللہ میں او پیغام سننا ہے جڑا اللہ نے دے کے بھیجا۔ نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت کا اعلان سنایا۔ داہیہ علی نے عرض کی میں کلمات پڑھ لواں مگر میں گناہ ہی نہیں کیتے کہ اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا۔ سبحان اللہ، انہیں کلمہ پڑھیا تھے پھر رو رہے۔ حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی ہے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا وہ بھی سننا۔ عرض کی سونیا میں اس قبیلے کا سردارہ کہ اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے رہے کہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ اج بھی معاشرے کئی ظالم لوگ ایسے ہیں کسی کے سارے ایک دو دن اس ظالمہ بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والے تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی زہرا آئی فرشتے مبارکہ دے رہے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن نے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن نے فرماتا واذا الموءودۃ سئلت بأي ذنب قتلت۔ اللہ فرماتا قیامت میں بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں۔ نوجوانوں داہیہ قلبی رو رہے تھے، میرے آقا بھی رون لگ پے۔ اچانک جبریل آگے تھے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پچھلے گناہوں کی معافی ہے کہ آئندہ نہ کرنا۔
معافی مانگی دائی پھر انہیں حضور فرما ہوں کہ انہوں نے عرض کی تھی اجے بھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے انہیں معاف کرنا فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی سونیا میرے گھر بچی بچے دی ولادت کا ویلا تے میں ہندوستان میں کسی دور دراز ملک وچ کئی سال تجارت لے جا گیا اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا سید عالم ہے کئی سال کے بعد گھر آ کے جب دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی سی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھتی ہے تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے اولادا والے نو تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے کدے غور کیتا جے کوئی اپنی بہن نو بھائی چھڑک مار دے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا خبردار میری دھی نو کوئی چھڑک نہ مارے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے تے پیو اجے جیوندا ہے اس ویلے تیاں دے پیواں دی صاحب تے مان ود جاندے عید دہاڑے بھی آ جان تے اے مانیاں اپنے بینا تو کچھ نہیں منگدیاں بڈھے باپ تو منگدیاں کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا ہے کہ باپ دھیاں نو کدے نہ نہیں کردے تو یارو بیٹی دا مان اپنے باپ تے کتنا کھو ہوے گا جنہیں اپنا باپ جے دیکھیا بھی نہیں پر جدوں داہیا قلبی پوچھا نا تو کون ہے تے بچی بڑے فخر تے ناز نال کہن لگی میں اپنے بابا دی بیٹی سبحان اللہ انہیں اپنا نام نہیں دسیا کہن لگی بابا دی بیٹی میں اپنے ابو دی بیٹی میں اس گھر دے مالک دی بیٹی داہیا کرلی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے میں نے آیا تھا بچی نے میری اللہ تعالیٰ جب موڑ لے انہوں کے کہنے لگی بابا کتنے ٹر گیا میں تے تیری راما بیس بھی رہی ہوں میں تینوں باجا مار بھی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نے دھکا مارے اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے اسی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری صورت میرے نوالا مل دی ہے ایدی پیاری پچی میرے فون کھولا مارے آؤ دل کی تابلی بیٹی نو سیلنے لگا آدم آؤ پھر خیال آیا لوگا نے اپنا ہوئے ساڑیاں لپن پر دارے آئے اپنی نو سیلنے لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی لیا کھلو تیار کرے آؤ کوئی نو بیٹی دا باپ نہ آیا تھے آج کی تھی سونیا میری بیوی نے قدم کھڑ لے لگی دایا مرینا کہ دی ماں مر جائے گی اب کسی سونے میں بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بھر جا رہے آؤ وہ بیٹی راج میرا منہ چمچی ہے میں نے پیار کر دی ہے نہ لے کر دیے بابا کتنے ڈر گیا میں تیری آرام بیس بھی رہی آؤ کہنوں باجا مار دی رہی عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول رہی کہن لگی بابا آگے آئے کھلونے لے دے بابا بھی دنیا میں جوڑے لے دے بابا آیا جانان کے چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول رہی کملی والیا جنگل آیا بچی نو چھوٹے بھی تھان جدی قبر کھود رہے وہ بچی اپنے دوپٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیا تینوں پانی پلم دی لے کر دی بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آجا گھر چل رہے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول رہی اولادا والے آج بھی ابھی رات لے باپ کرے آوے پتر سو جاندے آج بھی دھیاں پیواں راما اڑی دنیا آج بھی باپ کرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر سینے نال لگنا آج بھی دھیاں پیواں چپے مار لیندیاں آج کی دی کملی والے قبر تیار بچی قریب آئی کانا قبر دھکا مارے بچی دیاں چیزیں نکل گئیاں بیٹی پاکا رہنے نکلے آپ جوڑ لے روکے کہنے لگی بابا مرینا تیری راما بیس بھی رہی میرے بابا مرینا تینوں باجا مار بھی رہی میرے بابا مرینا
بابا مرینا کھلونے نہیں منگتی اج کی دی کملی والے مٹی پاندا رہیا او بابا بابا کرتی نہیں کملی والے میری رات دی نیند مک گئی میرے دنوں دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا نچدیاں بابا بابا دیاں آوازیں اٹھیاں اج کی دی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا کہتی نہیں کہتی ماری تیری ڈنڈیاں مار جا اور جا دیوار دس جا میرا قصور کی ارد کی سونے درشن آیا مٹی پاندا رہا بچی دفنوں سے قریب آئی انہیں آؤ سمان والے بیٹھے آؤ کہن لگی دی کھدوانے انہاں بیٹیاں نوں پیدل کیوں کرنا ہے تو تھک مردیاں رواں کہن لگی ربا میں سنیا میرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نوں سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی میں آنے والے ذرا جلدی آ جاتیاں مر چلیاں اج کی سونے بچی دفن ہو گئی میرے آقا نام سرکار کی داڑھی مبارک کرے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رونے کسے آگے دایا چپ کر جاؤ کیونکہ نبی نو لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جیڑی محمدیاں بھی کم کر دی پھر گئی دوسری باری گل سنائی تو میرے نبی فرما ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے قریب نے فرما سنا جڑے بیٹیاں نال پیار دے کر دے حضور نے فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث سے فرما تین بیٹیاں امام ترمذی فرماتے ہیں میرے نبی نے فرما جنہوں رب دو بہنا دے کر یعنی جن تے بہنا تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے سید عالم نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے انہیں شادی کرے فرما قیامت میں جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے کہ جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوئی جس میں سے تشریف لے آیا خود عالم دا والی دنیا نو بھی عزتاں ملیاں بھر گھر کا سے خالی حضور آئے تے ماں دے قدماں تھلے جنت تے باپ جنت دا دروازہ تے نیک بیوی جنت دی ساتھی تے دھیاں تے بہنا جنت دی راہ دا تے ٹکڑا بن گیا نوجوانوں بس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرو تے حضور دے پیار عشق رسول سے سنبھالو یقین کریا جے پھر تو آواز آوے کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم سے لے یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلب تے اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آؤں جان والا دی حاضری سارا آؤں جانا قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعے نجات بنائے آمین واخر دعوائی